یا اللہ کسی کو اس طرح سے نہ آزمائش میں ڈالنا کہ آپ کے ہاتھوں میں آپ کے جوان بچے جھول جائیں گر جائیں. 2 دن پھر ولاگ بھی مجھ سے نہیں ہو سکا. کیسے ہوتا, میرا خود دماغ بالکل سن ہو کے رہ گیا. میں بتا رہی تھی آپ کو کہ ساتھ جب ہم گھر پہنچے تو وہ گرا پڑا تھا. ویسے اتنی بری حالت کیوں ہوئی ہے؟ بلڈ دیکھ نروس سسٹم جو ہے نا بلاک ہو گیا سارا ہے نا. اچھا, چکر الٹیاں تو مسئلہ شروع ہو گیا نا. لیبر اپنے کام میں مصروف ہے اور یہ اس میں بہت ساری یہ دیکھیں نا جڑی بوٹیاں. بچہ تو یہ اللہ تعالیٰ مسئلہ ہے. آج بھی ہوشنا ہاں بالکل بھی نہیں. اللہ خیر کرتا. ٹھیک ہو صحیح ہے. دکھاؤ قریب سے. اب بہتر ہے ڈاکٹر صاحب. ویسے اتنی بری حالت کیوں ہوئی ہے؟ بلڈ دیکھ نروس سسٹم جو ہے نا بلاک ہو گیا سارا ہے نا. اچھا, چکر الٹیاں تو مسئلہ شروع ہو گیا نا. یہ دیکھیں قریب سے. نروس سسٹم ہو گیا اس نا بلاک کافی نا. میرا بلڈ پریشر بالکل لو ہو گیا سی. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو حالت ہی کوئی عجیب ہی ہے نا, ناقابل بیان. وہ تو سونا اس طرح سی نا کی کریے. بچہ ہے نا وہ برداشت نہیں کرتا نا تکلیف دیکھ کے بلڈ نا وہ سارا گھبرا گیا. ہوں تو ٹھیک ہے نا سر؟ فی الحال تو ٹھیک ہے. گارڈ تو ڈر لگتا ہے میں اس لیے اوپر چھڑتا سی نا کہ ہوا وہ کراس دے رہی. بس اس دن ہی ہوتا بس 200. السلام علیکم, کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ میں ٹھیک ہوں اور الحمدللہ امید رکھتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے. اور 2 دن سے میرے ولاگ نہ آنے کی وجہ بھی بتاتی ہوں. اب تم کیوں ہنس رہے ہو ہیں؟ پرسوں بس نا ہمارے ساتھ ایک عجیب ہی ایک حادثہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں ہوا, جس نے مجھے تو دماغی طور پہ نا حواس باختہ کر دیا. اگر میں اپنی فیلنگ کو بیان کرنا چاہوں تو مجھے مناسب الفاظ نہیں مل رہے کہ ہوا کیا اور ہم کتنے پریشان ہیں. ابھی ہم آئے تھے ادھر. ہمارا یہ جو چھوٹا سا شہر ہے, ساتھ کو بینڈیج کروائی تھی تبدیل اس کی, تو ساتھ سے ہی متعلقہ تھی 2 دن پہلے کی خبر. بالکل ٹھیک ٹھاک گھر میں. ہاں بریکنگ نیوز ہی کہہ لیں یا ایک تکلیف دہ صورتحال کہہ لیں کہ میرا تو دل ہی بیٹھ گیا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہی ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت رحم کیا, کرم کیا. مجھ گناہ گار ماں کی دعا سن لی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی ایسے آزمائش اور امتحان میں نہیں ڈالا جیسے اس کی حالت ہو گئی تھی. تو ہوا کیا, بہت عجیب سی بات ہے کہ بتاؤں تو سننے والوں کو بھی لگے گا کہ یہ کیا, مطلب ایسے کیا ہو سکتا ہے. ہمیں خود نہیں سمجھ آئی کہ اتنا کیا ہو گیا. مطلب ان دنوں میں بتاتی ہوں, ہمارے بلاگز میں بھی میں نے بتایا ہوا تھا کہ ہم گاؤں میں ہماری تربوز کی جو فصل ہے اس پہ کام چل رہا ہے. اب آج بھی ہم ادھر جا رہے ہیں, پھر بیچ میں 2 دن کام بند ہو گیا تھا. تو ہوا کیا کہ یہ جو سپرے کرنے والی مشین ہوتی ہے نا, یہ ساتھ اس کو کوئی اس کا پائپ خراب تھا یا کچھ, اس کی جو مرمت وغیرہ, ان کو شوق ہوتے ہیں نا ایسے کام. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس طرح کے کام باہر مستری وغیرہ ہوتے ہیں جو پروفیشنل بندے کرنے والے, کہ آپ لوگ ان سے کروا لیں. لیکن نہیں, ان کو شوق ہے خود کرنے کا, تو وہ یہ خود کر رہا تھا. میں اور اس کے پاپا تو گھر سے اس وقت باہر گئے ہوئے تھے. اس نے سجل کو کہا کہ نا مجھے کینچی لا دو. جو سجل میرے سیلون سے وہ میری جو کٹنگ والی سیزر تھی نا, وہ تو ظاہری بات ہے ہم نے جو کٹنگ کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے نا سیزر, وہ اس کو اٹھا کے دے دی. تو وہ کچھ پائپ وغیرہ کاٹتے وقت نا وہ سیزر اس کے نا انگلی میں ایسے اندر گہرائی تک مطلب وہ لگ گئی اس کو سیزر. تو ہوا کیا کہ اس کے لگنے کے بعد دیکھا جائے تو بظاہر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. سیزر کا ہاتھ پہ لگ جانا ہے یا چھری کا لگ جانا ہے, یہ چھوٹی موٹی ہیں چیزیں جو ہو جاتی ہیں نارملی ہماری زندگی میں. ہمارے عورتوں کے ہاتھوں پہ سبزی کاٹتے وقت چھری لگ جاتی ہے, کٹ لگ جاتا ہے.
تو اس سے کوئی ہم بڑی بات تو نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایسا ہو گیا واقعہ یا کوئی، لیکن پتہ نہیں وہ یہی تو بات ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا تھا وہ ہمارے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمارے لیے، اس سے میں کیسے ایکسپلین کروں کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچی اس دن۔ ہوا کچھ یوں کہ اسی ٹائم پہ ہم واپس آ گئے، ہم گیٹ سے بس اندر داخل ہوئے ہیں نا گھر، تو سجل کی آواز تھی تو رو رہی ہے، تو میں بھاگ کے آ گیا کہتی بھائی کو کینچی لگ گئی، تو میں تھوڑا جیسے دماغ ایک دم معاف ہو جاتا ہے، کینچی لگی کیا ہوا کہاں پہ لگ گئی؟ خیر میں آگے ساتھ کی طرف نا، میں بھی آگے گھر میں جلدی مطلب گھر میں انٹر ہوئی، تو میری پہلی نظر پڑی تو ساتھ کھڑا تھا، میں کہا کیا اس نے مجھے ڈرا دیا۔ خیر جب میں اس کے قریب پہنچی ہوں نا، وہ ایک دم گر گیا، جب اس کے پاپا کے پیچھے سے نظر پڑی نا تب وہ گر چکا تھا، وہ بھی بھاگے ہیں، اور ہم پھر ایک دم سے ہماری وہ حالت ہوگی کہ ایسی حالت کہ آپ کا جوان بچہ تھوڑی دیر پہلے آپ اس کو گھر میں ٹھیک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ گھر واپس آتے ہیں اور وہ بے ہوش گر جاتا ہے آپ کے سامنے، وہ گر جاتا ہے، بس اس سے بڑی بات مطلب آپ کا دماغ تو وہاں پہ کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے میں کہ یہ ہوا کیا ہے، سمجھ نہیں پا رہے ہوتے نا ہم کہ ہوا کیا ہے۔ چلیں ہم میں نا وہاں پہنچ کے پھر آپ سے بات کرتی ہوں، گاڑی میں شاید میری آواز بھی آپ کو ٹھیک سے سمجھ نہ آئے۔ یہاں پہ ہم گائز پہنچ چکے ہیں، یہاں پہ یہ لیبر کام میں لگی ہوئی ہے، تو ہمیں یہ اندازہ تھا کہ لیبر کام کر رہی ہوگی، اور موسم ایک دم بدل گیا، اتنی دھند ہے اور اتنی ٹھنڈ ہے کہ نا اس میں یہ اوپر سے شاپ پر اتارنا تربوز سے ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ لیبر سے ہمارا رابطہ نہیں تھا تو انہوں نے کام اپنا شروع کر دیا۔ یہ ہے جی زخمی انگلی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، میں پھر ابھی آپ کو تفصیل بتاتی ہوں۔ تو یہ بس اب انہوں نے کھول دیے ہیں اور یہ ہم آج کروائیں گے کام، لیکن پھر اس کے بعد نا ہم شاپ پر اوپن نہیں کروائیں گے جب تک دھوپ نہیں نکلے گی۔ ہوتا پھر یہ ہے کہ نا یہ بہت یہ نازک سے ہوتے ہیں پودے تربوز کے، تو ان کو بھی ٹھنڈ لگتی ہے جیسے ہمیں لگتی ہے۔ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ تو یہ آج تو اب انہوں نے کیونکہ کام شروع کر دیا، یہ صفائی وغیرہ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں، اور اس میں نا کپاس بھی لگنی ہے، لیکن آج تو اب ہوگا اور پھر نہیں کروائیں گے جب تک دھوپ نہیں نکلے گی۔ یہ دیکھیں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور اتنی سردی، اور اس میں یہ پھر خدا نہ خواستہ ان کو لیبر اپنے کام میں مصروف ہے، اور یہ اس میں بہت ساری یہ دیکھیں نا جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں جن کی وجہ سے بھی نا ان کی تربوز کی پھر گروتھ متاثر ہوتی ہے۔ سردی تو بہت زیادہ ہے، باہر آ کے پھر زیادہ ہی پتہ چلا ہے خاصا، لیکن یہ لیبریں بھی تو کہتی ہیں کام گائز، کتنی بھی سردی ہو کتنی بھی گرمی ہو مزدور اپنی مزدوریاں کر رہے ہیں، اور ہم بھی مزدور ہیں، کسان بھی اب اس دور میں تو مزدور ہے، مافیا نہیں ہے۔ اصل بات کی طرف آتی ہوں کہ 2 دن پھر ولاگ بھی مجھ سے نہیں ہو سکا، کیسے ہوتا، میرا خود دماغ بالکل سن ہو کے رہ گیا۔ میں بتا رہی تھی آپ کو کہ ساتھ جب ہم گھر پہنچے تو وہ گرا پڑا تھا، اس کے بابا نے اس کو اٹھایا، چارپائی پہ ڈالا، اور ہم دونوں ماں باپ اوپر رو رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ وہ شدید ترین قسم کا اس کا پتہ نہیں حالت، بے ہوش تو تھا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں کوئی بے ہوش ہو گیا، لیکن اس کی رنگت ایسے تھی بالکل پیلی اور سفید، جیسے اس میں خون نہیں ہے، جیسے کہ ہمیں لگا کہ جیسے خدا نہ خواستہ نا جیسے کہ اس کی مطلب سانسیں رک گئی ہیں۔ میں بتا نہیں سکتی آپ کو نا کہ ہمیں لگا کہ ہم بھی مر رہے ہیں، ہم بھی مر ہی جائیں گے، تو ہم چیخ رہے تھے، اس کو جھنجھوڑ رہے تھے، رو رہے تھے آنکھیں کھولو، لیکن اسے پھر کچھ تھوڑی دیر تک نا اس نے آنکھیں کھولی، لیکن وہ کیا مجھے نظر نہیں آ رہا، ماما پاپا مجھے نظر نہیں آ رہا، میں کیا کروں، میں آنکھیں کھول تو دی ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، گاڑی بھی ہمارے گھر کھڑی تھی کہ ہم اس طرف جائیں یا گاڑی نکالیں یا اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں۔ میں نے فون اپنا اٹھایا کہ فون کروں، وہاں پہ قریبی ہمارے ایک ڈاکٹر تھا کہ اسے میں فون کروں، تو مجھے نہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا نام کیا اور اس کا نمبر کیا، بالکل جیسے ذہن نا معاف ہو جاتا ہے، کام ہی نہیں کر رہا تھا، کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ وہ سجل نے پکڑ لیا فون اور اس نے پھر اس کا نمبر ڈائل کیا،
تو سجل نے مجھے فون پکڑایا تو میں ڈاکٹر کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہوا ہے. پھر سجل نے بتایا کہ انکل جلدی آئیں، پتہ نہیں بھائی کو کچھ ہو گیا. شاید 2-3 منٹ میں ہی وہ پہنچ گیا، قریب ہی تھا. اور ویسے وہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہی ہے تو اس نے بھی ٹائم نہیں لگایا. تو وہ بیچارہ ہم جو بحثیت ہم ماں باپ ہماری حالت تھی، وہ ہمیں دیکھ کے پریشان ہو رہا ہوں، ہمیں کہہ رہا تھا حوصلہ کرو حوصلہ کرو. کچھ نہیں، اس کا بی پی شوٹ کر گیا. اس نے جب بی پی آپریٹر سے اس کو لگایا نا تب بی پی شوٹ کر گیا. کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرسی، کچھ نہیں ہوتا. تم لوگ کچھ حوصلہ تو کرو. پر ہمارا تو حوصلہ، ہماری تو ہاتھ پاؤں سے جیسے نکل چکا تھا نا حوصلہ، تو کہیں ہم سے دور چلا گیا تھا. ہم روئے جا رہے تھے پاگلوں کی طرح، ہم پاگل ہی ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کے بچے، یا اللہ کسی کو اس طرح سے نہ آزمائش میں ڈالنا کہ آپ کے ہاتھوں میں آپ کے جوان بچے جھول جائیں، گر جائیں آپ کے سامنے. لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہی ماں باپ بھی گر گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے سنبھل نہیں پاتے. پھر اس نے ٹریٹمنٹ کیا، چیک کرنے کے بعد نا، بی پی لینے کے بعد، ہارٹ بیٹ چیک کرنے کے بعد اس نے کچھ پانی منگوایا اور گرم کروا کے اور اس میں کچھ چیزیں ایڈ کی، اس کو پلانے کی کوشش کی. اس کے پاؤں کی طرف سے تھوڑا سا اس کو اونچا کروا دیا، اور جس طرح سے بھی اس کی پھر ٹریٹمنٹ تھا اس نے وہ کیا. میرے تو وہ ہے ہی نہیں، جیسے میموری سے ڈیلیٹ ہوگی نا چیزیں. صدمے نے مجھے اتنا بے حال کر دیا. اب میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں کہ اس طرح سے آپ کو بتا سکوں، ایکسپلین کروں جیسے وہ کر رہا تھا. تو وہ کہ اس وین کو وہ ٹچ کی ہے، جس وجہ سے وہ ایک دم اس کا نا مطلب دماغ بھی کام کرنا چھوڑ گیا. جس وجہ سے وہ کہتا تھا کہ مجھے دکھ نہیں رہا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا نہ، تو کچھ اس شدید قسم کی اس کو وہ اٹیک ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے کہ وہ جب اس نے آدھے گھنٹے بعد اسے پھر نظر بھی آنا شروع ہو گیا اور اس کی صحت بحال ہوئی. تو مجھے ایسے ہی لگا کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم کر دیا، میری گناہ گار ماں کی دعا سن لی. یا اللہ ایسا لمحہ، ایسی تکلیف، ایسی آزمائش تم ماں باپ کو نہ دے میرے اللہ. جن کو دیے ہیں نا ان کے بچے وہ ہنستے کھیلتے رہے ان کے سامنے، ورنہ ماں باپ تو پہلے ہی مر جاتے ہیں. تو وہ میں 2 دن تک نا بس شوق میں ہی گزرا ہے. ہمارے کام بھی بند ہو گئے، رک گئے، ورنہ ڈیلی ہم یہاں آتے تھے. تو دھوپ میں کام وام بھی ٹھیک چل رہا تھا. اب آج ایک دم سے موسم بھی بدل گیا ہے. اور ابھی ہم آتے وقت سعد اور میں پہلے وہاں گئے تھے ڈاکٹر صاحب کے پاس، پٹی چینج کروائی، اس کے زخم کی حالت بہتر تھی. اب پھر ہم اب آگے نکل آئے یہاں پہ کہ جا کے دیکھتے ہیں کام کس طرح سے چل رہے ہیں. اور ذہن یہی تھا کہ اب کام نہ بند کروا دیں سردی کی وجہ سے. یہ آپ میرے پیچھے دیکھیں نا کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی 8-10 بندے ہیں. وہ سپرے ایک بندہ کر رہا ہے. اور میں پتہ کیا سوچ رہی ہوں کہ اب جب ہم آج شام کو کہیں گے کہ ہم کام بند کروا رہے، ایک پتہ ہے سردی میں ویسے بھی کام رک جاتے ہیں. دہاڑیاں، جو دہاڑی دار طبقہ ہوتا ہے نا، ان کے لیے ان دنوں میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے. جیسے زیادہ سردی میں بھٹے کے کام بند ہو جاتے ہیں، اور بھی کئی طرح کے کام ہوتے ہیں جو بند ہو جاتے ہیں. اور پھر جو یہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے مزدور ہوتے ہیں نا، ان کے گھروں میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں. ڈیلی کماتے ہیں، ڈیلی کھاتے ہیں. وہ میں سوچی جا رہی تھی کہ بند نہ کروائیں، مطلب چلیں کچھ دنوں کا کام تھا ان کو کہ ادھر ہم نے اتنے دن کریں گے تو ہماری وہ ڈیلی دہاڑیاں چلتی رہیں گی. اور اگر اب ہم موسم کی وجہ سے بند کروائیں گے تو وہ میرا دل نہیں کر رہا. ابھی میں سوچ رہی ہوں یہاں پہ پھرتے پھرتے، یہ سپرے والا بندہ بڑا ایکٹیو طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے. اصل میں نا ہمارا تو یہ تھا خیال کہ نا ابھی کچھ دنوں تک بتایا بھی جا رہا تھا کہ دھوپ کے دن ہے، لیکن پھر موسم کا تو کسی کو بھی نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا. یہاں پہ اب اس کا لگے گا کپاس کا بیج، اور ساتھ ہی پھر ہم اوپر سے نا شاپر بند کرواتے جائیں گے. یہ بیچ میں جو اس میں ہوتا ہے نا، یہ والی آپ نظر آ رہی ہیں زمین نرم کی ہے، تو یہ سارا اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں اگی ہوتی ہیں نا، اس کو یہ لیبر پہلے ہاتھوں سے اکھاڑتی ہیں اور پھر یہ کئی کے ساتھ اندر سے اس طرح سے اس کو گوڈی کرنا کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو یہ اس کا کافی لینتھی پروسیس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے. اللہ ان کے رزق کا اور وسیلہ بنا دے گا، لیکن ہمیں مجبوراً 3-4 دن بند کرنا پڑے گا.
جب تک یہ ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی اور دھوپ نہیں نکلے گی نا، ساتھ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ کام روکنا پڑے گا۔ پھر سے اگین یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے ہزاروں لاکھوں گناہ گار ماں باپ پہ اپنا رحم فرمائے، اور ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم جیسے گناہ گار بندے، بس اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنے رحمت اور کرم اور درگزر فرمائے ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، اور ہماری کسی بھی غلطی کوتاہی کو ہمارے بچوں سے نہ آزما میرے مولا۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے، میں ایکسپلین کرتے کرتے اپنی فیلنگز کو شاید زیادہ ہی بول رہی ہوں، تو چلے مجھے آپ اجازت دیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں باپ کو بچوں سے نہ آزمائے۔ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے، اور ویسے بھی اب تھوڑا ہی کام رہ کے ختم ہوتا ہے، تو وہ ساتھ کو میں نے بھیج دیا کہ جاؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اس کے وہ جو ہاتھ پہ بینڈیج لگی ہوئی ہے نا، سردی میں آپ کو پتہ ہے زخم میں زیادہ ٹیس سے اٹھنے لگتی ہیں، تو یہی میرے پاس کھڑا تھا اور ساتھ ہی کہہ رہا تھا مامو تکلیف ہو رہی، مجھے درد ہو رہا ہے، تو میں نے کہا جاؤ تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ پیچھے تھوڑا دور گاڑی سڑک پہ کھڑی ہے، تو یہ لیبر کے ساتھ جتنی دیر انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا، ایک بندے نے ان کے سر پہ چلنا ہی چلنا ہوتا ہے۔ پھر یہ جلد بازی میں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں نا لیبریں کام، ایسے جلدی ہے چلو جی جان چھڑائیں، تو اس لیے میں پراپر ان کے سر پہ ہی پھر رہی ہوں کہ بس اب آگے یہ 1-2 کھیلیوں کا کام رہ گیا، پچھلا سارا ہو گیا ہے۔ تو چلیں گائز اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ موسم سب کے لیے خیر و عافیت والے ہوں، جو یہ ایک دم آج سے سردی کی لہر اٹھی ہے، پھر آپ لوگوں سے بات تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ پھر کل ملیں گے، اور اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اور ہمیں ہمارے بچوں سے نہ آزمائے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ حافظ۔